اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے سلسلہ کے اندر آپ تمامی احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر ایسے ہم جملے بولتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری شخصیت کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر بہت بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہی ہے جو انسان کی زندگی کو کامیاب کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات یہی ایک جملہ جو ہے یہ انسان اپنی زبان سے بولتا ہے اور آگے والے سننے والے کی زندگی کو تباہ کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری زبان سے نکلنے والا جملہ جو ہے آگے والی شخصیت کے اوپر بہت بڑا اثر اور کردار ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم جب اپنی زبان سے کوئی جملہ بولیں تو اس وقت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ آیا کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ درست بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ ہم جب کوئی جملہ آتا ہے تو فوراً بول دیتے ہیں، آگے بچہ ہے، بچی ہے، گھر والے ہیں، جو بھی ہے وہ سننے والا ہے، وقتی طور پر اس کے اثرات نظر آتے ہوں گے اچھے یا برے، لیکن اس کا بہت بعد کے اندر جو کردار نظر آتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں ظاہر ہونا نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری ان جملوں کی وجہ سے بچوں کی شخصیت کے اوپر، ہمارے گھر والوں کے اوپر یا عام لوگوں کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو آج ہم ایسے جملے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم بچوں کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں اور بچوں کی پرورش کے اندر بہت زیادہ متاثر کن وہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ جملے آج ہم آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے، اور یہ بہت سارے گھرانے جو اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ کے اندر پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، یا ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے جملے بولتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بچے ہمارے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے ایسے جملے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ وہ یہ ہے کہ ہم تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اسے کوئی بات ہم نے سمجھانی ہوتی ہے تو سمجھانے کے دوران ہم یہ اسے کہہ دیتے ہیں، بیٹا ہم تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے یہ باور کروائیں اور اسے احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر یہ کتنا کرم کرتے ہیں، ہم تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم تو کتنی تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ تم اس کے بیک ورڈ میں ہمیں کیا جو ہے وہ اثرات دیتے ہو اور اس کی ہمیں کیا جو ہے وہ فائدہ دیتے ہو۔ تو اب جب بچے کو ہم ان چیزوں کی احسان مندی کا ہم ان کے اوپر اظہار کریں گے اور انہیں اپنا احسان جتلانے کی کوشش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یا تو بچہ جب یہ جملہ سنے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگے گا کہ یار ہمارے والدین ہمارے اوپر اتنا کرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اب اگر تو وہ بچہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اسے احساس بھی ہو جائے، لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے اگر وہ بچہ ضدی ہے یا اس طرح کی وہ ذہنیت رکھتا ہے اور بچے بگڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا، اور زیادہ اس کے بگڑنے کا سبب بن جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ ہمارے اوپر سارے احسانات جو ہے وہ ہمارے والدین کے ہی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں اور ہم جو ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اب بچہ جو ہے وہ کم تری کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ جملہ ظاہراً تو ایک عام سا جملہ نظر آتا ہے کہ ہم تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کا بچے کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کبھی بھی ایسا جملہ بولنے کی کوشش نہ کیجیے جس کے اندر تمہارے احسان کو جتلانے کا ابہام جو ہے وہ پایا جاتا ہو اور اس کے اندر شائبہ پایا جاتا ہو۔ تو اس لحاظ سے ایسا جملہ جو ہے وہ بولنے سے بچے کی شخصیت کے اندر اور بچے کی تربیت کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ یہ اثر پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس جملے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تمہاری عمر کے تھے، جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو ہم ایسے کیا کرتے تھے، اب آپ والدین ہیں، وہ بیٹے ہیں، اب آپ اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ موازنہ آپ کروا رہے ہیں۔
اور بیٹا سمجھے گا کہ اب آپ اپنی مثال دیں گے کہ ایک وقت تھا ہم جو جب طالب علم ہوتے تھے ہم ایسے کیا کرتے تھے، ہم اپنی عمر میں اس طرح پڑھا کرتے تھے، تو اس کا کیا ہوگا؟ بچہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اگر مقابلہ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ والد ہیں اور وہ بیٹا ہے، ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ وقت جو آپ کا تھا وہ وقت اور تھا، آج کا وقت جو ہے وہ اور ہے۔ اب ظاہری بات ہے معاشرتی معاملات، علاقائی معاملات، ویسے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ بدل چکے ہیں۔ اب آپ 10 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، اس وقت ہم ایسے تھے تو آج آپ نہیں ایسا کرتے ہیں۔ اس وقت تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہوں جن کی وجہ سے آپ نے اچھی تربیت حاصل کر لی اور آپ نے اچھی تعلیم حاصل کر لی، اور آج جو ہے وہ اگر آپ کے بچے جو ہے وہ نہیں اس منزل تک پہنچ رہے ہیں تو اس کے اندر پہلے نمبر پر تو قصور پھر والدین کا ہی تصور کیا جاتا ہے کہ والدین اچھے انداز سے ان بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کے ساتھ اپنے بچوں کو کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں کہیں کہ بیٹا آپ اپنی عمر کے حساب سے آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس کی داد رسی کیجیے اور اسے زیادہ جو ہے وہ دلچسپی کی طرف لانے کی کوشش کیجیے، نہ کہ اسے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کنفیوز کرنے کی کوشش کریں اور اسے ڈانٹنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے اس بچے کے اندر کم طریقہ وہ اسے احساس ہو اور وہ کم طریقہ شکار ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم اسے یہ جملہ بولیں گے کہ جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو ہم ایسے تھے، تو یہ جملہ بولنا اس بچے کے لیے جو ہے وہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے اور بس بچے کے لیے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جملہ بھی بولنے سے گریز کیجیے۔ تیسرے نمبر پر ہم کیا بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہر وقت جب بھی امتحان ہو، جب بھی کوئی ٹیسٹ ہو، جب بھی کوئی اس کی جو ہے وہ ایسا کوئی مرحلہ آئے تو اس کے اندر وہ A+ نمبر لے کر آئے۔ تو جب وہ بچہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم A+ نمبر لے کر کیوں نہیں آئے؟ اب اگر بچہ جو ہے وہ گریڈ حاصل کر کے آیا، B گریڈ حاصل کر کے آیا تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ A+ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب بچے کی بجائے کہ اس کی تعریف کرنے کے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی، اور زیادہ اسے ڈانٹے گے کہ آپ نے ابھی کم لیے، اس سے اور زیادہ کیوں نہیں لیے؟ اب دیکھیں وہ بچہ جو ہو سکتا ہے پھر ڈس ہارڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے ایک انداز کے اندر بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے، گریڈ حاصل کیا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اور اگر آپ اس کے اندر اور محنت زیادہ کرتے تو آپ اور لے سکتے تھے، تو آپ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ اس منزل تک پہنچ سکیں۔ تو آپ اس انداز سے اگر بات کریں گے تو پھر تو بچے کے اوپر جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ A+ گریڈ کیوں نہیں لے کر آئے، اب بچہ جو ہے وہ کہے گا کہ یار اتنی محنت کی ہے، اتنی کوشش کی ہے، گریڈ حاصل کی ہے، اس کے باوجود پھر بھی والدین ابھی راضی نہیں ہیں، تو پھر بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈس ہارڈ ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے اس سے جو ہے وہ یہ تلقین ضرور کرنی چاہیے کہ بیٹا آپ نے ابھی B گریڈ حاصل کیا ہے اور بہت اچھی آپ نے کارکردگی کا اظہار کیا ہے، بہت اچھی آپ کی کارکردگی ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں آپ سے، انشاءاللہ آپ وہ وقت بھی ضرور آئے گا کہ A گریڈ یا A+ گریڈ بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو جس لحاظ سے جس مقام کے اوپر بھی بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو کر آئے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ بچہ جو ہے اپنی پڑھائی کے اوپر مطمئن رہے اور اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اس سے بھی آپ آگے جا سکتے ہیں، تو اسے اور آگے جانے کا جو شوق دلایا جائے، اور جو وہ کارکردگی دکھا رہا ہے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے اس کے اندر اور زیادہ جو ہے مطمئن ہو اور آگے بڑھنے کا اس کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 4، یہ ہمارا گھر ہے، اس میں ہمارے اصول ہی چلیں گے۔ گھر کے اندر ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور گھر کے اندر بہت سارے ایسے گھرانے بھی دیکھے جاتے ہیں جہاں پر کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا ہے، کب سونا ہے، کب کھیلنا ہے، بس ٹھیک ہے جب بچہ آتا گیا بھی چلو بیٹا بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو۔ اب اگر سارا دن اسے اسی کام کے اوپر لگاتے رہیں گے کہ آپ سارا دن پڑھتے رہو، اب ظاہری بات ہے وہ بچہ ہے، بچے کے اندر وہ کھیلنے کی جو ہے وہ شوق بھی ہوگا، آگے پیچھے جو ہے وہ کھیل کود اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ میل جول، یہ ساری باتیں اس کے اندر بھی ہوتی ہوگی جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے گھر کے اندر ایک ماحول بنا لینا چاہیے، ایک اصول ہونا چاہیے کہ یہ وقت کھیلنے کا ہے، یہ وقت پڑھنے کا ہے، یہ وقت سونے کا ہے، یہ تفریح کا وقت ہے،
تو یہ سارا جب ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے گا تو وہ اس کے اوپر پھر بچے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ تو جب گھر کے اندر ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس میں ہمارے ہی اصول چلیں گے، اب بچہ اپنے آپ کو اس گھر کے اندر ایک اجنبی کی صورت میں تصور کرتا ہے کہ یار اس کے اندر جو بات ہے وہ والدین ہی کی چلے گی، ہم اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگرچہ بڑوں کی ہی بات مانی جاتی ہے، لیکن بچے کو یہ بات کبھی باور نہ کروائیں کہ آپ کی بات کا یہاں پر کوئی آپ کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی، اور آپ اس بات کی وجہ سے بچے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ جملہ بولا، ٹھیک ہے اگرچہ والدین ہی سارے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے کو یہ باور نہ کروائیں کہ آپ کی یہاں پر اہمیت نہیں ہے، بلکہ بچے کو اپنی اہمیت ضرور جو ہے وہ اسے دلوائیں کہ بیٹا آپ اس گھر کا فرد ہیں، آپ اس کے اندر آپ اپنا اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس طرح بچے کو جب آپ ایک مقام دے کر رکھیں گے اور بچے کو حوصلہ دے کر رکھیں گے تو انشاءاللہ بچہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوا رکھے گا، اور بچے کو کم تری کا شکار جو ہے وہ بچہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے کبھی بھی یہ بات بچوں کو باور نہ کروائیں کہ آپ کی یہاں پر کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کہ ہم ہی یہاں پر گھر میں اور ہماری ہی یہاں پر بات مانی جائے گی، آپ اپنی باتیں جو ہے بیچ میں نہ کیا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض مقام ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کا بات کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ جیت ہوتی ہے کہ بچوں کو پھر کیسے سمجھایا جائے۔ تو اس لحاظ سے عمومی طور پر ہر بات کے اوپر بچوں کو ڈانٹ دینا اور کہنا کہ آپ خاموش رہو، آپ اس بات کے اندر نہ بولو، تو اس طرح بچہ جو ہے وہ احساس سے کم تری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو بچوں کے لیے پریشانی والی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تم نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ والدین یہ جملہ بولتے ہیں کہ تم نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب والدین کو یہ جو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں اور بچوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اب بچہ جب یہ بات سنے گا نا تو اب بچہ جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگا، بعض اوقات ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو میری وجہ سے والدین جو ہے بڑے پریشان ہیں، اب میں کیا کروں، میں کوشش بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، پھر اس کے باوجود میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، تو اب والدین میری وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اب اس کا کیا ہوگا، یا تو بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا، اور یا پھر اگر بگڑتا نہیں ہے تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جائے گا کہ ہر وقت وہ پریشان رہے گا۔ اب بچے کے سامنے اپنی پریشانی کا جب آپ اظہار کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ بچہ بھی پریشان ہوگا، اور بچہ جب پریشان ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کی پڑھائی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے بچوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں تمہاری وجہ سے بڑا پریشان ہوں، میں تمہاری وجہ سے اتنی ٹینشن لے رہا ہوں، میں تمہاری وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ تو اب اپنی پریشانی کا اظہار آپ اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ بچوں کو جو ہے وہ حوصلہ دیا کریں اور بچوں کو کہا کریں بیٹا آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اگر مالی لحاظ سے مشکلات ہیں بھی تو انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسا جملہ بھی بچوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے۔ نمبر 7، نمبر 6، یہ حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عمومی طور پر ایک بچہ جو ہے وہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی ہونے کے بعد ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے یہ ایک بار اسے جب کہا، اب اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے بچہ ہے، ایک بار غلطی کرتا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ بھی وہ غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسری بار بھی غلطی ہو جائے۔ اب بچہ ہے، اب جب ایک بار اس سے غلطی ہوئی تو آپ نے اسے کہا نا کہ یہ اب غلطی دوبارہ نہ ہو۔ اب اگر بالفرض اس بچے سے وہ غلطی ہو جاتی ہے، اس سے جان بوجھ کے کرتا ہے یا اس سے انجانے میں ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر تو یہ غلط ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں بھی کرتا ہے پھر بھی وہ غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اب کیا ہے وہ بچہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوگا کہ اب مجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے، اب والدین مجھے ڈانٹیں گے، اب مجھے ماریں گے یا پیٹیں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ خائف ہو جائے گا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ پڑھائی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہاں ٹھیک ہے، جب بچہ غلطی کرے تو اسے اس بات کا احساس دلایا جائے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، چلے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ اس سے آپ احتیاط کیجیے گا، آئندہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ آپ نقصانات کے بارے میں اسے بتائیں کہ یہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اگر یہ غلطی کی جائے تو اس کے یہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اس سے باور کروانے کی نہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے آئندہ اگر غلطی کی تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے تو بچہ جو خائف ہو جائے گا، خوف زدہ ہوگا، اگر اس سے غلطی سے بھی وہ غلطی ہو گئی ہے
تو پھر وہ بچہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ جملے جو ہیں یہ بچوں کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کی اگر اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے جملے سے ضرور گریز کیجیے۔ ساتویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں کتنا موٹا ہو رہا ہوں، میں کتنا موٹا ہو رہا ہوں، یا میں کتنا اب کمزور ہو چکا ہوں، میں کتنا اب جو ہے وہ سست ہو چکا ہوں۔ یعنی اپنی کمزوری کا احساس جب آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں گے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ آپ کی آپ نے مقام، اپنا کردار آپ نے بچوں کے سامنے بالکل عیاں رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی نظروں میں گر جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ بچے جو ہے پھر آگے بگڑیں گے، آگے جو ہے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا مقام اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی نہ گرائیں۔ آپ والدین ہیں اور والدین اپنا مقام از خود سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بعض اوقات اتنا گرا دیں کہ اپنے بچوں کو اپنے سر پر بندہ چڑھا لیں اور پھر ایک وقت آ جائے کہ وہ کہیں ہم بات مانتے ہیں، ہمارے بیٹے جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے عمومی طور پر ہم سے وہ کچھ غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بچوں کو اس مقام تک ہم نے پہنچانے کے اندر ان کی مدد کی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے وہی بچے جب ایک حد سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوگی، یہ آج تک ہم اس کے بارے میں کرتے رہے، آج یہ بچہ اس حد تک چلا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وقار کو لوگوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ گرا دیا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی کمزوری کا احساس کبھی نہ انہیں ہونے دیں کہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں، دیکھو میں کتنا موٹا ہو گیا ہوں۔ تو اب یہ کیا ہے، اب اس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے سمجھے گا کہ اب یہ ہمارے والدین کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اب ہمارے والدین کمزور ہو چکے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا اور طریقہ، ہر جملے کا کوئی نہ کوئی متبادل جملہ موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ جملہ اسی طرح کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی اور انداز میں کر لیں اور کسی نہج میں کر لیں تاکہ بچے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ آپ کے والدین کے اندر اب یہ کمزوری آ چکی ہے۔ جب آپ اس کمزوری کا اظہار کریں گے تو پھر بچے جو ہے وہ آگے اس کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لحاظ سے یہ جملے بچے کی شخصیت اور کردار کے اندر بہت زیادہ جو ہے متاثر کن ہوتے ہیں۔ نمبر 8، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلز کیسے جمع کیے جائیں، کیسے جمع ہوں گے۔ اب گھر کے اندر بجلی کا بل آ گیا، پانی کا بل آ گیا، اس کے بعد گیس کا بل آ گیا، یہ مختلف بل آ گئے، کھانے وغیرہ کے بل وغیرہ۔ تو اب بندہ جو ہے وہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اب بھائی کیا کیا جائے۔ اب بیٹے سامنے ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے، اب میں یہ بل کیسے ادا کروں، اتنے خرچے ہو جاتے ہیں، اتنی جو ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے۔ اب آپ اپنی اس پریشانی کا جب بچوں کے سامنے اظہار کریں گے، اب ظاہری بات ہے بچے تو آپ کا اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے ہیں۔ ہاں اگر فضول خرچی کرتے ہیں تو اسے آپ اس سے ضرور باور کروا جائیں کہ بیٹا یہ فضول خرچی یا ضرورت کے سے زائد جو ہے لائٹ وغیرہ جلانا، یہ اس طرح یہ آپ اس کی اہمیت انہیں بتائیں۔ لیکن اس پریشانی کا اظہار جب آپ کریں گے، اب بچے جو ہے وہ آپ کی اس پریشانی کا حل تو نہیں نکال سکیں گے۔ آپ نے مالی معاملات کا از خود سوچنا ہے کہ اس کا متبادل ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے ان معاملات کو کیسے کور کرنا ہے۔ اور اگر آپ انہی باتوں کو آپ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے تو اب ظاہری بات ہے بچے جو ہے وہ، بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں اور اپنے والدین کے بڑی داد رسی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب وہ بچے کیا ہے، یا تو وہ پھر کہیں گے کہ ہم اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر ہم آپ کی اس سے کام کے اندر آپ کی معاونت کرتے ہیں تاکہ آپ مالی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی یہ مالی پریشانی جو ہے وہ حل کر دی جائے۔ تو وہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی سے جو ہے وہ ادھر آ جائیں۔ اب آپ کی سب سے پہلی ترجیح بچوں کی پڑھائی اور ان کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی ایسی بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ پریشان ہو جائیں اور بچوں کی پڑھائی کے اوپر وہ اثر انداز ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ ایسی ٹینشن وغیرہ، مالی پریشانی وغیرہ بچوں کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ہاں اپنے رفیق حیات کے ساتھ یا اور جن کے ساتھ آپ کا لینا دینا یا یہ معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر لیا کریں تاکہ وہ بچوں کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ نہ پڑے۔ 9ویں نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بیٹا گھر کے اندر ہے، بچے گھر میں ہیں، اب باپ گھر سے جانے لگتا ہے تو ماں کو کہہ دیتا ہے اب بیٹے جو بھی کرتے رہے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اب بیٹے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اب مجھے پاپا کہہ کے چلے گئے ہیں، اب جو بھی میں کرنا چاہوں کر لوں گا، اب ماں مجھے والدہ جو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں، اب وہ جو مرضی کرتا رہے گا۔ اب ظاہری بات ہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، غلط کرے صحیح کرے، اب وہ ماں کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے کہ ہمارے ابو ہمیں کہہ کر چلے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایسا آپ کا وہ ہاں ٹھیک ہے، اچھے انداز سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں
کہ اب मैं जा रहा हूँ, अगर बच्चे जो है वो अच्छे अंदाज से खेल रहे हो, अपना काम सही कर रहे हो, तो फिर आपने इन्हें परेशान नहीं करना है, ताकि ये अच्छा काम करके आपको दिखाएं, और अगर अच्छा काम करके दिखाएं तो उन्हें अप्रिशिएट कर दें। तो इस लिहाज से बच्चों को कोई भी जुमला बोलने से पहले सोच लिया करें कि बच्चे कभी इस जुमले की वजह से कमतरी का शिकार ना हो जाएं। तो इस लिहाज से अगर बाप ऐसी बात करता है कि माँ ने ऐसा कोई कुछ भी नहीं कहना, या माँ ऐसा कहती है कि बाप कुछ नहीं कह सकता है, बच्चे जो चाहे मर्जी करते रहें, तो अब इसकी वजह से बच्चे के ऊपर वो वालिदैन का जो कंट्रोल होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। बच्चे फिर हर काम के अंदर हद से बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वो बच्चे हद से बढ़ेंगे तो एक वक्त वो आ जाएगा कि वो बच्चे आपके नाफरमान बन जाएंगे और आपकी बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो इस लिहाज से ये जुमला भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर कुन साबित हो सकता है। आखिरी पॉइंट ये है कि इंग्लिश से मुझे बहुत नफरत है। वालिदैन बाज़ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इंग्लिश को नहीं पढ़ा हुआ होता है, या उनके दौर के अंदर वो इंग्लिश थी नहीं, या उन्होंने इतनी अहमियत देकर इसे पढ़ा नहीं है, तो वो क्या अपने बच्चों के सामने जब इस बात का इजहार करेंगे कि मुझे इंग्लिश से बड़ी नफरत है, या उर्दू है मुझे उर्दू से बड़ी नफरत है, रियाजी है मुझे रियाजी से बड़ी जो है नफरत है, आप कोई भी बात अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप अपने बच्चों के सामने उसका इजहार ना करें। अब इसका क्या होगा, जब आप कहेंगे कि मुझे इंग्लिश से नफरत है, अब बच्चा कहेगा कि यार मैं अब फिर क्यों पढूं, अब मेरे पापा ने नहीं पढ़ा है तो मैं क्यों पढूं। तो इस लिहाज से वो बच्चे के अंदर ये चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती हैं, और बच्चों के अंदर ये चीज़ें जो है वो दाखिल हो जाती हैं। तो वालिदैन का किरदार जो होता है ये बच्चों के लिए एक अक्स होता है, एक आईना होता है, जिससे देख कर बच्चे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को संभाल कर रखें, और अपने बोलने वाले जुमले को देख कर और अच्छी तरह सोच कर बोला करें कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इसके वजह से बच्चे की शख्सियत को के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने अल्फाज को तोल कर बोला करें, ताकि आपके वो निकलने वाले अल्फाज ही वो तरबियत होती है बच्चों की, जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरबियत हासिल कर सकें, लेकिन जो हम कर नहीं पा रहे होते हैं। तो वो हमारे बोले जाने वाले जुमले अगर अच्छे हैं तो बच्चों के किरदार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकते हैं, और अगर हमारे अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है तो फिर हो सकता है कि वही हमारे जुमले जो हैं, वही हमारी बातें जो हैं उन बच्चों के बिगाड़ का बायस बन जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों की अच्छे अंदाज से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो जुमले आपके सामने बयान करेंगे कि जिनकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो असर अंदाज होते हैं, कौन से जुमले हमें बोलने चाहिए उनके बारे में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम बात करेंगे। अगर आप ऐसी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप हर वक्त अपडेट रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।